وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ انہا کہ بے شک انہوں نے، سیدہ عائشہ نے، سألت سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الطاعون، طاعون کے بارے میں، کہ یہ طاعون کیا چیز ہے، اس بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ تو فأخبرها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی، ان کو بتایا، انہو کان عذابا، کہ یہ طاعون یہ عذاب تھا، یبعثہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تھا، علی من یشاء، جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ تو یہ عذاب تھا، اور عذاب اللہ تعالیٰ جس کے اوپر چاہتا اس کے اوپر بھیج دیتا تھا۔ تو فجعلہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پھر اس کو نے بنا دیا، اس طاعون کو، رحمتا للمؤمنین، مومنوں کے لیے رحمت، مومنوں کے لیے یہ رحمت تھا، اور منافق کافروں کے لیے عذاب تھا۔ اب آگے دیکھیں جی حدیث، رسول اللہ نے فرمایا فلیس من عبد، پس نہیں ہے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان، یقع فی الطاعون، جو کہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو جائے، طاعون کے مرض میں واقع ہو جائے، فیمکث، تو وہ ٹھہرا رہے، فی بلدہ، اسی شہر میں، صابرا، صبر کرتے ہوئے، محتسبا، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، یعلم، اور وہ یہ یقین رکھے، یہ اپنے ذہن میں یہ یقین لے آئے، انہ لا یصیبہ، کہ یہ طاعون اس کو نہیں پہنچ سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی پریشانی اور آزمائش اس کو نہیں آ سکتی، الا، سوائے اس کے، ما کتب اللہ لہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جو مصیبت، جو آزمائش لکھی ہے، وہ آ کر ہی رہنی ہے۔ تو جو بندہ اس میں شہر میں صبر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے ٹھہرا رہے، تو رسول اللہ نے فرمایا، آگے دیکھیں، الا کان لہ، مگر یہ ہے کہ اس شخص کے لیے، مثل اجر الشہید، شہید کے اجر کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی علاقے کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی، تو اب جو بندہ اس کے اندر صبر کے ساتھ وہاں پر ٹھہرا رہا، صبر کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہوا، اور اس نے یہ عقیدہ اور نظریہ اپنے ذہن میں رکھا کہ جو مصیبت، پریشانی، جو آزمائش رب نے میرے تقدیر میں لکھی ہے وہ آ کر ہی رہنی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے شہید کے برابر اس کو اجر ملے گا، کہ اگر اسی طاعون کے مرض میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ شہید لکھا جائے گا۔ ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہونے والا وہ شہید ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، رواہ البخاری، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا جی آگے جی، وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال سمعت، وہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے کہ ان اللہ عز وجل، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اذب تلیت، کہ جب میں آزمائش کروں، دیکھیں جی یہ جمعے کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آزمائش ہونی ہی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائے بغیر دنیا کو، انسان کو نہیں چھوڑنا، آزمائش ہونی ہی ہونی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی، جب میں اپنے بندے کی آزمائش کروں، آزماؤں، بحبیبتیہ، اس کی دو محبوب چیزوں سے۔ دو محبوب چیزیں کون سی ہیں؟ یہ دو آنکھیں۔ ایک حدیث میں باقاعدہ بالکل واضح الفاظ آتے ہیں، یہ آگے بلکہ آ بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی آنکھیں لے لے، یعنی اس کو نبینا کر دے یا آنکھیں اس کی چلی جائیں، تو کیا ہوگا؟ آگے دیکھیں جی حدیث، فصبر، اور وہ صبر اختیار کرے، تو عوضتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عوضتہ، اس کو بدلہ دوں گا، اس کو عوض دوں گا ان دونوں آنکھوں کے بدلے میں جنت کا۔ یعنی دنیا کے اندر اگر رہتے ہوئے کوئی، اللہ تعالیٰ سے تو پہلے پناہ مانگنی چاہیے ایسی کوئی آزمائش ہم پر آ جائے، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کی آنکھیں چلی جائیں، آنکھیں ضائع ہو جائیں، اور پھر بعد کے اندر وہ صبر کے ساتھ کام لے، تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یرید عینیہ، یہ حبیبتہ کا معنی یہاں پر کیا ہوا ہے، حبیبتہ کا معنی عینیہ کہ دو آنکھیں، یہ دو آنکھیں اگر کسی کی چلی جائیں، روشنی ختم ہو جائے، تو پھر اس کا بدلہ، اور وہ صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ رواہ البخاری،
یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ اچھا جی آگے حدیث، جی اگلی حدیث، وعن عطاء بن ابی رباح، عطاء بن ابی رباح یہ بہت ہی جلیل و قدر تابعی ہے۔ عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ سے مروی ہے، قال قال علی ابن عباس، کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد بھی ہیں اور بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الا اوری کا امراتن، یہ عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ، یہ مائک بند کیجئے گا جی محترم افتخار صاحب، ہاں جی، تو ہماری حدیث نمبر یہ 35 چل رہی ہے جی۔ عطاء بن ابی رباح جو کہ مشہور تابعی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الا اوری کا، کیا میں تجھے بتاؤں دکھاؤں، امرأۃ وہ عورت، من اہل الجنہ جو کہ جنت والوں میں سے، یعنی دنیا کے اندر میں وہ عورت تمہیں دکھاؤں کہ جو کہ جنتی عورت ہے؟ تو فقلت، عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں میں نے کہا بھلا جی یا استاد جی کیوں نہیں مجھے دکھائیں وہ کون سی عورت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذہ المرأۃ السوداء، یہ جو حبشی عورت ہے، یہ جو کالی عورت ہے، یہ عورت جو ہے یہ جنتی عورت ہے۔ کیسے جنتی ہے؟ اب اس کا واقعہ پھر انہوں نے بیان فرمایا، کہتے ہیں اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، تو یہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ انی اسرع و انی اتکشف، یا رسول اللہ مجھے اسرع کا معنی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی آتی ہے، و انی اور بے شک میں اتکشف، میرا سطر جو ہے وہ میرا بدن وہ نمایاں ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو اس مرگی کے دورے میں مجھے بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرا جو ہے نا سطر اور میرا جسم وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے۔ تو کہتی ہے یہ عورت نے کہا فادع اللہ تعالی لی، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہاں پر رکیے جی ذرا ایک چیز سمجھیے کہ وہ عورت ڈائریکٹ رسول اللہ سے نہیں مانگ رہی، وہ آ کر آپ سے نہیں مدد طلب کر رہی، بلکہ کیا کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ تو دیکھیے جی صحابہ کرام کا یہ کیا عقیدہ اور کیا نظریہ تھا کہ سارے کے سارے اختیار وہ رب کے پاس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دعا کروانی چاہیے۔ تو یہ دعا کا وسیلہ، یہ تو ہم خود اس وسیلے کے قائل ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا کہ یہ والا وسیلہ نا جو کسی نیک بندے سے دعا کروانا، یہ وسیلہ جائز ہے، اور قرآن و سنت میں اس کا ثبوت ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ وہ عورت آ کر اللہ کے نبی سے کہتی یا رسول اللہ فادع اللہ تعالی لی، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی، اگر تو چاہے تو صبر کرے، والا کل جنہ، تو تیرے لیے جنت ہے، کہ اگر تو اسی بیماری کے اندر، اسی پریشانی کے آزمائش میں صبر کر لے تو تجھے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یا پھر دوسری وَإِن شِئْتِ، اور اگر تو چاہے دعوت اللہ تعالیٰ، کہ میں دعا کروں اللہ تعالیٰ سے أَن يُعَافِيَ کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے دے اس بیماری سے اور اس آزمائش سے نجات دے دے۔ تو وہ عورت بھی جی ہماری طرح بے صبری نہیں تھی، وہ عورت فقالت، تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ اصبر، میں صبر کروں گی، میں اس آزمائش کے اوپر، اس بیماری کے اوپر صبر کروں گی۔ فقالت، لیکن وہ کہنے لگی، ایک عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ عورت کہنے لگی انی اتکشف، یا رسول اللہ جب یہ مجھے دورہ پڑتا ہے نا تو اس وقت میرا جسم یہ کھل جاتا ہے، میرا جسم ننگا ہو جاتا ہے۔ فادع اللہ تعالیٰ، پاس آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے اللہ اتکشف، کہ میرا جب مجھے دورہ پڑے نا، جب مجھے مرگی کا یہ حملہ آ جائے تو میرا سطر اور میرا جسم ظاہر، فدعا لہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کر دی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے جی جنتی عورت کے جس نے اپنی بیماری کے اوپر، اپنی پریشانی کے اوپر صبر کیا، اور صبر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی گارنٹی لے لی۔ لیکن ہے بڑا اوکھا جی، بہت اوکھا، یہ حدیث کو سن لینا اور بیان کر دینا بہت آسان ہے، میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لی، بہت آسان ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ بیتری ہوتی ہے نا وہ پتہ اسی کو ہوتا ہے۔ تو یہ اور دعا اور دعائی علاج معالجہ کرانا یہ بھی سنت ہے، یہ نہیں کہ اب ہمارے اوپر کوئی بیماری آ جائے تو ہمارے اندر اتنا ایمان ہے جتنا اس عورت کے اندر ایمان تھا کہ وہ اس نے یہ
دعا کی بجائے صبر کرنا گوارا کی یہ کر لیا. اگر تو اس طرح کا ایمان ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح کا ایمان نہیں ہے تو پھر دعائی بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے دعائی لینا اور علاج کروانا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی حدیث نمبر 36. وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، ان سے یہ حدیث مروی ہے. قال، وہ فرماتے ہیں کأنی انظر، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یحکی کہ آپ حکایت بیان کر رہے ہیں، نبی من الانبیاء، انبیاء میں سے کسی ایک نبی کے بارے میں، صلوات اللہ وسلامہ علیہم، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان تمام انبیاء کرام پر. اچھا، وہ واقعہ اور وہ حکایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضربہ قومہ، کہ اس نبی کو اس کی قوم نے مارا، فأدموہ، اور اتنا مارا کہ اس نبی کو لہو لہان کر دیا، اس نبی کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا. وَهُوَ يَمْسَحُ، اور وہ نبی وہ صاف کر رہے تھے الدم، خون کو، عن وجہہ، اپنے چہرے سے، اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے. وَيَقُولُ، اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، فإنہم لا یعلمون، بے شک یہ میری قوم یہ جانتی نہیں کہ میں کون ہوں اور میرا مقام و مرتبہ اور میں کس کی طرف بلا رہا ہوں، اس کا ان کو شعور نہیں ہے. اب یہ نبی کون تھے جی؟ اس بارے میں جی دو قول ملتے ہیں. پہلا قول تو ہے یہ سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خود رسول اللہ ہی کی ذات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا طائف کے اندر، کہ جب آپ کی قوم والوں نے آپ کو مارا اور پتھر مارے اور آپ کے جسم مبارک سے خون بہا، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرشتہ بھی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ بس آرڈر دیجئے، حکم دیجئے کہ ان کو نا 2 پہاڑوں کے اندر پیس کر ان کو نیست و ان کو تباہ کر دیا جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہی دعا کی تھی اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، بے شک یہ نہیں جانتے. کس کو نہیں جانتے؟ اے اللہ تیرا تعارف ان کو نہیں ہے اور میرا نہیں پتہ کہ میں کون ہوں اور کس چیز کی طرف، کس دین کی طرف میں بلاتا ہوں. تو یہ راجع قول اور راجع بات جو دل کو لگنے والی بات ہے نا، وہ یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے بارے میں یہ حکایت بیان فرما رہے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اگلی حدیث جی. وعن ابی سعید و ابی ہریرہ، یہ 2 صحابی کٹھے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. حدیث سنیے گا جی، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی دلچسپ حدیث ہے. وعن ابی سعید و ابی ہریرہ، ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صاحب حدیث بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم، جو بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. اب تکلیفیں کون سی؟ 6 تکلیفیں آپ نے گنوائی ہیں. دیکھیں گے ذرا توجہ سے یہ حدیث سنیے گا کہ ما یصیب المسلم، کہ مسلمان کو جو بھی پہنچتی ہے، من نصب، نصب کہتے ہیں جی تھکاوٹ، کہ تھکاوٹ ہے لیکن جسم درد نہیں کر رہا. ولا وصب، اور وصب، وصب کہتے ہیں وہ تھکاوٹ جس میں انسان کو تھکاوٹ بھی ہو اور کوئی چیز درد بھی کر رہی ہو. پہلا نصب کا معنی صرف تھکاوٹ ہوئی ہے لیکن کوئی چیز درد نہیں کر رہی. وصب کہتے ہیں کہ تھکاوٹ اور پلس کوئی چیز درد بھی کر رہی ہے. کسی بھی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ یا تھکاوٹ اور درد دونوں پہنچ جائے. ولا ہم، اور کوئی غم نہیں پہنچتا. ولا حزن، فکر، ہم کہتے ہیں کسی فکر کو. ولا ہم، اور کوئی فکر اگر مومن کو پہنچ جائے. فکر دیکھیں جی، ہاں کوئی بھی فکر ہو سکتی ہے، دین کی، معاش کی، نماز کی، بیوی بچوں کی روزی کی، روٹی کی، جو کہ یعنی کہ نیک فکریں ہیں. وہ کوئی بھی فکر اگر کسی بندے کو لگ جاتی ہے. ولا حزن، اور کوئی غم بندے کو پہنچ جاتا ہے. ولا حزن، اور کوئی بیماری اگر بندے کو آ جاتی ہے. ولا غم، اور کوئی غم اور کوئی پریشانی آ جاتی ہے. حتی الشوکۃ، یہاں تک کہ کانٹا، یشاقھا، جو کہ اس بندے کو، انسان کو چبھ جاتا ہے. تو الا، مگر یہ کہ کفر اللہ، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے
بیہا ان پریشانیوں کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کفر اللہ بیہا من خطایاہ، اس کی خطاؤں اور اس کی جو گناہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ کس قدر عظیم الشان اور کس قدر یہ دلچسپ حدیث ہے، اور اس طرح کی احادیث پڑھ کر دل کو بڑا ہی سکون اور اطمینان ملتا ہے کہ ہمیں جو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر دے رہا ہوتا ہے، ہمیں جو ذہنی ٹینشن لگتی ہے، جو فکر ہمیں آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہماری خطاؤں کو اور ہماری جو پریشانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کر رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، اگلی حدیث جی، حدیث نمبر 38۔ وعن ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں، دخلت علی النبی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں رسول اللہ کے گھر میں داخل ہوا۔ وہو یوعک، دیکھیے جی حدیث ذرا سنیے گا، وہو یوعک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار تھا۔ یوعک کا معنی بخار تھا۔ فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک توعک، یا رسول اللہ آپ کو بخار ہے، وعکن شدیدن، اور ایسا بخار جو کہ بہت تیز ہے، وعکن شدیدن میں نے تیز بخار ہے۔ قال اجل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، انی اوعکو، کہ بے شک مجھے بخار ہوتا ہے، کما یوعکو، جیسا کہ بخار ہوتا ہے، رجلان منکم، تم میں سے دو آدمیوں کو، یعنی کہ دو آدمیوں کو ایسے کہہ لیجیے ہمارے 102 لگا لیں جی، 102 پلس 204، یعنی کہ اگر ایک عام بندے کو 102 بخار ہوتا ہے نا، 103 بخار ہوتا ہے، تو نبی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 204 203 تک بخار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جتنا ہمارے دو آدمیوں کو اتنا بخار ایک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ قلت، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، ذالک ان لک اجرین، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ جب مصیبت ڈبل ہے، جب بخار دگنا ہے تو اجر بھی دگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجل، ہاں جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر پریشانی ڈبل ہے، آزمائش ڈبل ہے، بخار ڈبل ہے، تو اس کے اوپر اجر بھی ڈبل ہی ہے۔ اجل، ذالک کذالک، ذالک کہ میں نے یہ اسی طرح ہے کہ یہ اجر ڈبل ہے۔ اچھا، کذالک، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک اسی طرح، ما من مسلمن، کوئی بھی مسلمان، یصیبہ اذن، اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، شوکتن، ایک کانٹا چبھ جائے، فما فوقا، یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے، الا کفر اللہ، مگر یہ کہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بہا، اس پریشانی کی وجہ سے، سیئات ہی، اس کی سیئات کو، اس کے گناہوں کو، اس کی سیاکاریوں کو، وحطت، اور گرتے ہیں، عنہ، اس بندے سے، ذنوبہ، اس کے گناہ، کما، جیسا کہ، تحط الشجرۃ، گرتے ہیں درخت سے، ورقہا، خزاں کے موسم میں پتے۔ دیکھیں جی کس قدر عمدہ حدیث ہے کہ جیسے کسی مسلمان کو کوئی پریشانی، مصیبت، کوئی آزمائش آ جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر صبر بھی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سیئات، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس سے گناہ اس طرح جڑتے ہیں، اس طرح ختم ہوتے ہیں جس طرح کے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جڑتے ہیں، اس طرح پتے جڑنے کے ساتھ ساتھ مومن اور مسلمان کے تکلیف اور پریشانی اور بخار کے وقت اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ لیکن جی وہ رب کس قدر کریم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہم پر بیماری آتی ہے، اور رب تعالیٰ وہ گناہوں کو اس بیماری کے اندر ہمارے معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ آگے والوعکو کا معنی، وعکو کا معنی مغص الحمیہ، یعنی کہ تیز بخار، وقیل الحمیہ یعنی کہ بخار، معنی وہی ہے کہ بخار اور تیز بخار، اس کا معنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی آگے جی ایک لاسٹ حدیث پڑھ کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں، 20 منٹ ہو گئے، آگے چھوٹی سی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ اکبر، حدیث بڑی عمدہ لیکن ہے بڑی اوکھی جے، بہت مشکل جے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے،
من یرید اللہ کہ جس شخص کے ساتھ جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے خیرن بلائی کا اچھائی کا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں یصیب منہ اس کو پریشانیوں کے اندر آزمائشوں کے اندر تکلیفوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے پہلے جی میں وہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم آزمائشوں کے تکلیفوں کے قابل نہیں ہیں, ہم ان کو سہ نہیں سکتے, ہم بڑے کمزور ہیں, جلد باز ہیں, تو ہم سے آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا نہ فرمانا. اور اگر آزمائش آ جائے تو اللہ ہمیں اس کے اوپر صبر کے ساتھ اور کسی بھی قسم کے واویلا کرنے کی بجائے ہمیں اس کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمانا. ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ